دوپہر گزر چکی تھی جب میں وعدے کے مطابق سیپا سے ملنے ان کے گھر پہنچا اور وہاں ان 7 آدمیوں سے ملا جو مصر کے مختلف شہروں سے انقلابیوں کے نمائندے تھے۔ جب گھر کے دروازے بند کر دیے گئے تو وہ لوگ میرے سامنے سجدے میں گر گئے اور چلائے، زندگی، خون، قوت، فرعون، فرعون، زندگی، خون، قوت، فرعون، فرعون۔ لیکن میں نے یہ کہتے ہوئے کہ میں ابھی فرعون نہیں بنا ہوں انہیں اٹھ کر بیٹھ جانے کو کہا اور کہا کہ ابھی رک جائیں اور کچھ نہیں جا سکتا کہ آخری لمحات تک کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے جواب میں سیپا نے کہا کہ مصر کے لوگ صدیوں سے جو خواب دیکھنے چلے آئے ہیں وہ آج پورا ہوگا، اور اگر تمہارے خنجر نے دگا نہ کی تو آج مصر کی غلامی کی زنجیریں کٹ جائیں گے۔ فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا، جو دیوتاؤں کی مرضی ہوگی وہی ہوگا۔ میں نے کہا، نہیں ہرماسیس، دیوتاؤں نے اپنی مرضی ایک انسان کے ہاتھ میں دے دی ہے اور وہ تم ہو، اور یہ لو آخری لسٹ۔ خبر آئی ہے کہ مصر کے خطے میں تقریباً 30,000 آدمی منتظر ہے کہ کلیوپاترا کی موت کی خبر آتے ہی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ 5 دنوں کے اندر اندر مصر کے ہر قلعے پر ہمارا پرچم لہرا رہا ہوگا اور پھر کسی طرف سے کوئی خوف باقی نہ رہے گا۔ تم کہو گے کہ دولت روم کا خطرہ تو پھر بھی باقی رہتا ہے، لیکن نہیں، خود روم خانہ جنگیوں میں الجھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہم مجلس ثلاثہ سے صلح صفائی کر لیں گے، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو مجلس کے اراکین کو رشوت دے کر اپنے حامی بنا لیں گے۔ روپے کی کوئی کمی نہیں۔ اگر محسوس بھی ہوئی ہرماسیس تو تم جانتے ہو کہ مصر کا قدیم خزانہ کہاں ہے۔ تم بوقت ضرورت اس خزانے کو حاصل کر کے مصر کی بحالی کے لیے خرچ کر سکتے ہو۔ پھر ہمیں کیا خطرہ ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ہاں، البتہ ہو سکتا ہے کہ اسکندریہ میں بغاوت ہو جائے، لیکن ہم اسکندریہ کو ہی روئے زمین سے ختم کر دیں گے۔ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن خطرہ تو پھر بھی باقی رہ سکتا ہے، میں نے کہا۔ یعنی کلیوپاترا کا بیٹا سیسرون دولت روم جولیس سیزر کے اس بیٹے کو مصر کے تخت پر بٹھانے کی کوشش کرے گی۔ اس طرف سے بے فکر رہو، سیسرون کل ہی اپنی فاحشہ ماں اور اپنے ہوس پرست باپ سے امنتی میں جا ملے گا۔ سیسرون کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ کیا اس کے علاوہ اور کوئی رکاوٹ ہے جو رہ جائے گی؟ تو اس کے جواب میں نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اس خونی کام کے لیے میرا دل لرز رہا ہے۔ اس لڑکے کو میں کلیوپاترا کا حسن اور جولیس سیزر کی ہوشیاری و قابلیت دیکھ رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کو قتل کیا جائے۔ اس کے جواب میں سیپا بولے، تب تو اس کا قتل کرنا اور بھی ضروری ہو گیا ہے۔ جیسی آپ کی مرضی، میں نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ بہرحال وہ بے گناہ اور معصوم ہے۔ ہاں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور پھر ہم نہایت اہم امور پر گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ میری ہمت بن گئی اور میں پہلے کا ہی جوش اور ولولہ محسوس کرنے لگا۔ سب تیاریاں مکمل ہو چکی تھی، سب امور طے پا چکے تھے۔ یہ بھی طے ہو چکا تھا کہ اگر میں کسی وجہ سے آج رات کلیوپاترا کو قتل نہ کر سکوں تو پھر یہ کام کل تک اٹھا رکھوں۔ کلیوپاترا کا قتل ہی یہ اشارہ ہوگا کہ لوگ میری حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب امور طے ہو جانے کے بعد ہم سب نے ایک بار پھر وہ مقدس قسم کھائی جو توڑی نہ جا سکتی تھی۔ پھر ماموں سیپا بولے کہ اگر انہیں 100 زندگیاں بھی عطا ہوں تو وہ ہر زندگی کو مجھ پر اور مصر پر سے قربان کر دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھیں بھر آئی تھی اور انہوں نے میری پیشانی چوم لی۔ حقیقت میں سیپا زبردست محب وطن تھے۔ جواب میں نے بھی ان کی پیشانی چوم لی اور یوں ہم ایک دوسرے سے رخصت ہوئے، اور یہ ہماری آخری ملاقات تھی۔ اس زندگی میں پھر اپنے ماموں سیپا سے میں نہ مل سکا۔ ابھی بہت وقت باقی تھا، چنانچہ میں اسکندریہ کی سڑکوں پر گھومنے اور اس جگہ کا جائزہ لینے لگا جہاں آج رات ہمارے آدمی چھپنے والے تھے۔ یوں ہی گھومتا گھومتا میں بندرگاہ پہنچ گیا۔ ایک جہاز لنگر اٹھا کر روانہ ہو رہا تھا اور میں نے سوچا کہ کاش میں بھی اس جہاز کے مسافروں میں ہوتا اور وہ مجھے کسی دور افتادہ خطے میں پہنچا دیتا جہاں میں گمنامی میں مگر امن و سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا۔ اسی وقت ایک دوسرا جہاز بندرگاہ میں لنگر انداز ہوا تھا اور اس کے مسافر اتر رہے تھے۔ پھر میں وہیں کھڑا جہازوں کے مسافروں کو دیکھ رہا تھا کہ شاید اس میں کوئی عبیدس کا مسافر بھی ہو۔ دفتن مجھے ایک منوس آواز سنائی دی، اوہو کیا شہر ہے، ہائے ہائے!
مجھ جیسی بڑھیا تو اس میں کہیں گم ہو جائے گی اور کوئی ٹھکانہ نہ پا سکے گی، اور میں ان لوگوں کو کہاں تلاش کروں گی جو میرے دوست تھے، اور ارے پرے ہو یہ کیا کہ بس اوپر ہی گرے پڑتے ہو، اور ایک خبردار اگر میری اس ٹوکری کو ہار لگا دیا تو دیوتاؤں کی قسم میں اپنے جادو کے زور سے تم کو میڈک بنا دوں گی ہر ایک طرف۔ میں اس آواز کو سن کر حیرانگی سے پلٹا اور سامنے بوڑھی انا آتما کھڑی تھی۔ وہ مجھے پہچان کر چونکی، لیکن چونکا ہوشیار تھی اس لیے انجان بنی رہی۔ جناب، وہ میرے قریب آئی۔ وضاقتہ سے تو آپ نجومی معلوم ہوتے ہیں، اور میرے استاد نے مجھے نجومیوں سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے، کیونکہ یہ لوگ جھوٹے اور خود غرض ہوتے ہیں، لیکن میں تم پر اعتبار کر سکتی ہوں، کیونکہ اس شہر اسکندریہ کا باوا آدم ہی نرالا معلوم ہوتا ہے، یعنی کہ ہر بات الٹی ہے، چنانچہ یہاں کے نجومی اصولاً جھوٹے اور خود غرض نہ ہوں گے۔ پھر اس نے کسی کو آس پاس نہ دیکھ کر کہا، ہرمسیس، میں تمہارے والد آمد مہد کا پیغام لے کر آئی ہوں۔ وہ خیریت سے تو ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، خیریت سے ہیں، اور اس مبارک لمحات کے منتظر ہیں۔ کیا پیغام لائی ہو؟ سنو، وہ تمہیں سلام و دعا کے بعد خبردار کرتے ہیں کہ تمہاری راہ میں ایک زبردست خطرہ حائل ہے۔ باوجود کوشش کے وہ معلوم نہ کر سکے کیا خطرہ ہے اور کون سے روپ میں ظاہر ہوگا۔ اور سنو، یہ ان کے الفاظ، ثابت قدم رہو تو کامیابی ہوگی۔ ان لفظوں نے میرے بدن میں سنسنی کی ایک لہر سی دورا دی تھی۔ اور وہ مبارک لمحات کب آنے والے ہیں؟ آتما نے پوچھا۔ آج رات کو۔ کہاں جاؤ گے تم؟ سیپا کے پاس، اور کہاں جا سکتی ہوں؟ تم مجھے ان کے گھر تک پہنچا دو۔ میرا تمہارے ساتھ آنا ٹھیک نہیں۔ ٹھہرو، میں نے قریب سے گزرتے ہوئے ایک حمال کو روک لیا اور اس کی ہتھیلی پر چند سکے رکھ کر اسے سیپا کے گھر کا پورا پتہ بتا دیا کہ وہاں آتما کو پہنچا دے۔ کل تک کے لیے میں تم سے رخصت ہوتی ہوں، آتما نے کہا۔ ثابت قدم رہو، تم کامیاب ہوگے۔ میں محل کی طرف چل دیا۔ سڑکوں پر کافی بھیڑ بھاڑ تھی، لیکن لوگ دائیں بائیں دب کر میرا راستہ چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ ہر آدمی جانتا تھا کہ میں ملکہ کا خاص نجومی ہوں۔ میں سر جھکائے اپنے خیالات میں گم چلتا رہا، اور میرے قدموں کی بے معنی سی چاپ نے الفاظ کی صورت اختیار کر لی۔ مجھے اپنے قدموں کی چاپ یوں کہتی ہوئی محسوس ہوئی، ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہو، اور میں حیران تھا کہ ایسا کیوں ہے، اور مجھے کب ثابت قدم رہنا ہے۔ ان سوالات کے جواب میرے پاس نہ تھے۔ رات کا وقت تھا، اور میں اپنے کمرے میں بیٹھا شارمن کا انتظار کر رہا تھا، جو کلوپترا کی خوابگاہ میں مجھے لے جانے والی تھی۔ میرے سامنے میز پر خنجر پڑا تھا جس سے میں ملکہ کو قتل کرنے والا تھا۔ کافی لمبا اور تیز خنجر تھا، وہ جس کا دستہ ابو الحول کی شکل اور ہاتھی دانت کا تھا۔ میں بیٹھا اور اپنے مستقبل کے متعلق شگون لے رہا تھا، کیونکہ میری انتھک کوشش کے باوجود مستقبل مجھ پر ظاہر نہ کیا گیا تھا۔ دیوتا جانے کیا ہونے والا تھا۔ بزار کن انتظار کے بعد شارمن آ گئی۔ وہ بہت کچھ بدل گئی تھی۔ اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا، آنکھیں بجھی بجھی سی، اور چہرے سے روحانی کرب کی آثار نظر آ رہے تھے۔ مصر کے ہونے والے فرعون کو کلوپترا بلا رہی ہیں، اس نے کہا۔ وہ معلوم کرنا چاہتی ہیں کہ ستاروں کی چال سے تم نے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے۔ شارمن، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ ہاں شہزادے، سب ٹھیک ہے۔ دروازے پر پلوس پہرا دے رہا ہے، اور دوسرے محافظ بے خبر سو رہے ہیں، اور سیپا اپنے جان باز سپاہیوں کے ساتھ دروازے سے باہر چھپے بیٹھے ہیں۔ کلوپترا ذبح خانے میں داخل ہونے والی بھیڑ کی طرح اپنی موت سے بے خبر ہے۔ تو چلو پھر۔ میں خنجر اپنے چگے میں چھپا کر اٹھا۔ میرا وہ پورا دن عجیب کشمکش اور بے چینی میں گزرا تھا، اور میں کھانا بھی نہ کھا سکا تھا۔ چنانچہ اس وقت میں نے اپنی بے چینی کو دور کرنے اور دل کو مضبوط کرنے کے لیے میز پر سے شراب کا جام اٹھایا اور ایک ہی گھونٹ میں خالی کر گیا۔ ٹھہرو ہرمسیس، شارمن نے نظریں جھکا کر کہا۔ پہلے میری ایک بات سن لو۔ کل رات کو جو کچھ ہوا ہے وہ ایک خواب سا تھا، اور میں سمجھتی ہوں کہ تم بھی اسے خواب سمجھو گے اور زیادہ پریشان نہ ہوگے اور اس کو زیادہ اہمیت نہ دو گے۔ ہاں ہاں، میں نے بے چینی سے کہا۔ شارمن، تم اس وقت مجھے پریشان نہ کرو، میں تمہیں پریشان نہیں کر رہی ہرمسیس، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آج رات قسمت کوئی نیا اور عظیم فتنہ جگانے کی تیاری کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے کچل دے، یا تمہیں
یا پھر ہم دونوں کو ہی کچر دے، اور اگر ایسا ہوا تو میں ڈرتی ہوں کہ تم مجھے معاف نہ کرو گے۔ چنانچہ گزشتہ رات کو جو کچھ ہوا، میں اس کی معافی چاہتی ہوں، وہ بس ایک خواب تھا۔ ہاں بھئی ہاں، مان لیا کہ خواب تھا، اور یہ سب خواب ہی تو ہے، میں نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ تم اور میں، یہ بھیانک رات اور میرے چگے میں چھپا ہوا خنجر، یہ سب خواب ہی تو ہے شارمن، اور نہیں کہا جا سکتا کہ جب ہم بیدار ہوں گے تو کیا دیکھیں گے۔ تو اب تم میری طرف سے سوچنے اور پریشان ہونے کی فکر نہ کرو۔ اس کے جواب میں اس نے کہا، تو اب تم بھی میری طرح سوچنے لگے ہو، یعنی کہ یہ سب خواب ہے، اور اس سے تو تمہیں بھی انکار نہ ہوگا کہ خواب میں مناظر جلد جلد بدلتے ہیں، بڑے ہی عجیب اور تغیر پذیر ہوتے ہیں یہ خواب، آسمان پر تیرتے ہوئے بادلوں کی طرح نت نئی شکلیں بگاڑتے اور بناتے رہتے ہیں، کبھی بھیانک اور کبھی خوشنما، کبھی اداس اور کبھی خوشگوار۔ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ جو خواب دیکھ رہا ہے اس کا منظر ایسا ہی خوشنما اور یکساں رہے گا؟ چنانچہ ہرمسیس، ہم بھی اس وقت ایک خواب ہی دیکھ رہے ہیں، اور میں تم سے پوچھتی ہوں، اس سے پہلے کہ ہم بیدار ہوں، میں تم سے پوچھتی ہوں کہ خواب کا منظر کیا یکساں ہی رہے گا؟ خواب سوچ لو کہ بیدار ہونے کے بعد تم اس منظر کو نہ بدل سکو گے۔ مجھے افسوس ہے شارمن کہ میرے الفاظ سے تمہیں دکھ پہنچا ہے، میں نے کہا، لیکن یہ منظر نہیں بدل سکتا۔ میں جو کچھ کہنا تھا وہ میں نے کل ہی کہہ دیا تھا۔ تم میری ایک بہترین دوست اور قرابت دار ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یوں ہی صحیح، شارمن نے کہا، چنانچہ بھول جاؤ کہ بے حیا بن کر میں نے ہزاریں محبت کیا تھا۔ میرے خواب کا منظر تو بدل گیا ہرمسیس۔ اور وہ مسکرائی۔ پہلے کبھی میں نے اس کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ نہ دیکھی تھی، اداس، غمناک اور کینہ ورانہ۔ اس وقت میں ایسا اندھا ہو گیا تھا کہ شارمن کی اس مسکراہٹ کو نہ سمجھ سکا۔ اس مسکراہٹ کے ساتھ شارمن کی زندگی کی تمام خوشیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اس کی جوانی کی دلچسپیاں مر گئیں اور اس کی امیدوں نے دم توڑ دیا، اور یہی مسکراہٹ تھی جس نے شارمن کے مقدس فرض کی دھجیاں بکھیر دی۔ اس غمناک، اداسی اور کینہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ شارمن مصری نے اپنے آپ کو شیطانی قوتوں کے حوالے کر دیا۔ اسی مسکراہٹ نے شارمن مصری کے دل میں جلتی ہوئی ربانی جوت بجھا دی۔ اسی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے مصر کے لوگوں اور دیوتاؤں سے غداری کی، اور وہ اپنی قسم توڑ دی جسے توڑنے کی کوئی جرات نہیں کر سکتا۔ یہ مسکراہٹ اس وقت کی طرف اشارہ کر رہی تھی جب تاریخ کا دھارا اپنا رخ بدلنے والا تھا۔ یہ مسکراہٹ مصر پر سیاہ بختی کی لہر تھی، اور اگر میں شارمن کی اس مسکراہٹ کو سمجھ سکا ہوتا تو مصر کی تاریخ کچھ اور ہی ہوتی۔ اگر وہ مسکراہٹ اس مصری لڑکی کے ہونٹوں پر نہ ناچی ہوتی تو مصر کی تاریخ میں فرعون، ہرمسیس اور دوسرے فراعنہ کے نام نظر آتے، لیکن افسوس، میں شارمن کی مسکراہٹ کو نہ سمجھ سکا، اس میں چھپا ہوا تباہ کن طوفان نہ دیکھ سکا، اور وہ کیا ہو گیا جو نہ ہونا چاہیے تھا۔ کتنی زہریلی اور تباہ کن مسکراہٹ تھی وہ، حالانکہ کہنے کو ایک خوبصورت لڑکی کی مسکراہٹ تھی۔ شارمن، تم ایسی عجیب نظروں سے مجھے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں ہرمسیس، اس نے جواب دیا، آؤ میرے ساتھ، اب وقت آ گیا ہے۔ اے مصر کے ہونے والے فرعون، ثابت قدم رہو، دیوتا تمہیں کامیابی عطا فرمائیں۔ اے مصر کے ہونے والے فرعون، ثابت قدم رہنا، دیوتا تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور اس نے جھک کر میرا ہاتھ چوم لیا، ایک بار پھر عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور گھوم کر چل دی۔ خالی کمروں میں سے گزرتے ہوئے ہم اس بڑے کمرے پر پہنچ گئے جس کے آخری سرے پر کلوپترا کی بڑی خوابگاہ تھی، وہی خوابگاہ جہاں میں پہلی دفعہ ملکہ سے ملا تھا اور اپنے شعبدے دکھائے تھے۔ یہاں ٹھہرو ہرمسیس، میں کلوپترا کو تمہاری آمد کی اطلاع دے آؤں، اس نے کہا، اور مجھے چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ اور میں اس بڑے کمرے میں تنہا کھڑا اپنے دل کی دھڑکنیں سنتا اور اپنی ہمت بندھاتا رہا۔ وقت گزرتا رہا، ایک ایک پل، ایک ایک سال معلوم ہو رہا تھا۔ بہت دیر ہو گئی تھی لیکن شارمن واپس نہ آئے۔ تقریباً ایک آدھ گھنٹہ گزر گیا۔ میری بے چینی بڑھتی چلی گئی، میری نظریں بار بار خوابگاہ کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ کلوپترا آج کے بعد اس خوابگاہ میں نہ سوئے گی بلکہ اب اپنے مقبرے میں ہی سوئے گی۔ لیکن شارمن کو کیا ہوا؟ کیا کر رہی تھی وہ وہاں؟ پہلے تو کبھی اسے وہاں اتنی دیر نہ ہوئی تھی۔ میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ آخرکار شارمن آتی نظر آئی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ لڑکھڑا رہی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ سفید ہو رہا تھا
جاؤ کلوپترا تمہارا انتظار کر رہی ہے، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ جاؤ اور بے خوف خطر اپنا کام انجام دو۔ وہ خواب کا کہ باہر اب ایک بھی محافظ موجود نہیں ہے۔ جب میں یعنی اس کام سے فرصت پانے کے بعد تم سے کہاں ملاقات ہوگی؟ میں نے تھوک نکل کر پوچھا، میرا حلق سوکھ رہا تھا۔ میں تمہیں اسی جگہ ملوں گی، پھر ہم جا کر دروازہ کھول دیں گے۔ جاؤ ہرمسیس، دیوتا کریں کہ تمہیں کامیابی ہو۔ اور میں آگے بڑھ گیا۔ خوابگاہ کے پردوں کے قریب پہنچ کر میں نے گھوم کر شارمن کی طرف دیکھا اور ایک عجیب منظر نظر آیا۔ کمرے کے انتہائی سرے پر شارمن میری طرف دونوں ہاتھ پھیلائے یوں کھڑی تھی جیسے وہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت کر رہی ہو۔ اس کے چہرے سے ایسے کرب کے اثار نظر آ رہے تھے جنہیں الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ اس کا سر قدرے پیچھے کو ڈھلکا ہوا، سینہ آگے کو ابھرا ہوا اور ہونٹ آپس میں سختی سے پھنچے ہوئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ چیخ روکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے خیال کیا کہ چونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور اس کے خیال میں اپنی موت کی طرف جا رہا تھا، شاید اس لیے اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے، لیکن ایسا نہ تھا۔ کاش میں شارمن کو سمجھ سکتا۔ میں پردہ ہٹا کر ملکہ کی خوابگاہ میں پہنچا اور وہاں سفید کپڑوں میں ملبوس کلوپترا سنہری صوفے پر تکیے کے سہارے نیم دراز پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں شتر مرغ کے پروں کا نہایت خوبصورت پنکھا تھا جس میں جواہرات لٹکے ہوئے تھے، اور کلوپترا کے پاس ایک طرف پڑا ہوا تھا۔ کوچ کے سامنے سنگ مرمر کی چھوٹی سی میز پر صراحی اور جام کے کرینے سے رکھے ہوئے تھے۔ صراحی انگوری شراب سے لبالب بھری ہوئی تھی۔ میں دھڑکتا دل لیے کانپتے پیروں سے اس صوفے کی طرف بڑھا جس پر دنیا کی حسین ترین عورت نیم دراز تھی۔ اس منحوس اور لعنتی رات سے پہلے کبھی وہ مجھے اتنی خوبصورت معلوم نہ ہوئی تھی۔ جواہرات لٹکے نرم تکیوں کے بیچ میں نیم دراز کلوپترا ستارہ شام کی طرح دلکش معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے لباس اور بدن سے مستقن اور بھونی بھونی سی خوشبوئیں اڑ رہی تھی۔ اس کے سرخ ہونٹوں کے کونے آہستہ آہستہ کانپ رہے تھے اور اس کی پلکوں کے سائے اس کے رخساروں پر رینگ آئے تھے، اور اسی عورت کو میں قتل کرنے والا تھا۔ میں آگے بڑھا، میں نے جھک کر اسے سلام کیا، لیکن وہ میری طرف متوجہ نہ ہوئی بلکہ اسی طرح بیٹھی پنکھا جلتی رہی۔ میں اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کلوپترا نے سر ہٹا کر میری طرف دیکھا اور شتر مرغ کا پنکھا اپنے عریاں سینے پر رکھ دیا۔ سیاہ پروں نے اس کے سفید چھاٹیاں ڈھک دی۔ پھر کلوپترا کا وہ ہاتھ جس سے وہ پنکھا پکڑے تھی آہستہ آہستہ نیچے پھسلا۔ آہستہ آہستہ اس کی چھاٹیاں عریاں ہونے لگی اور اب پنکھا اس کے سینے پر سے پڑا ہوا تھا۔ کلوپترا کے سینے کا کچھ حصہ میری نظر کے سامنے تھا اور کچھ پنکھے کے نیچے، اور میرے دل میں تلاطم بپا تھا۔ تو تم آ گئے ہرمسیس، میرے دوست، کلوپترا نے کہا۔ اچھا ہوا کہ تم آ گئے۔ تنہا پڑے پڑے میں اکتا رہی تھی۔ اف، کیسی تھکا دینے والی جگہ ہے یہ دنیا، بڑی ہی خراب ہے۔ اتنے بہت لوگوں سے ہم ملتے ہیں، لیکن ہرمسیس اس میں کتنے ایسے ہوتے ہیں جن پر ہم بھروسہ کر سکیں اور جنہیں خلوص سے چاہ سکیں؟ ایک شاید یا دو۔ اب تم کھڑے کیوں ہو؟ میری صورت کیا تک رہے ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ اور اس نے ہاتھی دان کی اس کرسی کی طرف اشارہ کیا جو صوفے کے پائیدان کی طرف رکھی ہوئی تھی۔ میں سلام کر کے بیٹھ گیا۔ ملکہ کے حکم کے مطابق، میں نے کہا۔ غلام نے ستاروں کی چال کا مطالعہ بڑی باریک بینی سے کیا اور اس سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے، ملکہ اجازت دیں تو پڑھ کر سناؤں؟ اور میں اٹھا اور کلوپترا کے پیچھے پہنچ جاؤں اور موقع ملتے ہی اس کی پیٹھ میں خنجر اتار دوں؟ نہیں ہرمسیس، تم بیٹھو اور کاغذ مجھے دے دو، اس نے مسکرا کر کہا۔ میں پڑھ لوں گی۔ دیوتاؤں کی قسم ہرمسیس، تم بہت خوبصورت ہو اور میرا جی چاہتا ہے بس تمہیں ہی دیکھتی رہوں، چنانچہ وہیں میرے سامنے بیٹھے رہو۔ مجبوراً میں نے کاغذ کا پلندہ اس کی طرف بڑھا دیا اور سوچا کہ جب وہ اس کے مطالعے میں مصروف ہوگی تو میں دفتن پیچھے جا پڑوں گا اور خنجر اس کے سینے میں اتار دوں گا۔ کلوپترا نے مسکرا کر پلندہ لے لیا اور بظاہر پڑھنے لگی، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ پڑھ نہ رہی تھی بلکہ کاغذات کی اوٹ سے وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیوں ہرمسیس، خیریت تو ہے؟ تم نے اپنا ہاتھ چگے کے گریبان میں ڈال کر اپنے دل پر کیوں رکھ لیا ہے؟ اس نے پوچھا۔
क्योंकि मैंने चुग्गे में हाथ डालकर खंजर का दस्ता पकड़ लिया था। मालूम होता है मेरे नजूमी के दिल में दर्द हो रहा है, इसने मुस्कुराकर कहा। मलका का अंदाज़ा गलत नहीं, मैंने जवाब दिया। बहुत बुरी तरह दिल ठरक रहा था। इसने कोई जवाब न दिया। वो फिर पढ़ने लगी। दरअसल वो मुझे देख रही थी। क्या करूं, मैं दिल ही दिल में बोला। अगर इस पर झपट पड़ा तो ये चीखने चिल्लाने लगेगी और मुहाफिज दौड़ आएंगे। नहीं, मुझे मुनासिब मौके का इंतज़ार करना चाहिए। जल्दबाजी अच्छी नहीं। हरमसीस, तुम शगुन तो बहुत नेक निकाल रही हो, इसने कहा। हालांकि ऐसने तहरीर पढ़ी भी ना थी। जी हाँ, मैंने जवाब दिया। बस तो ठीक है, इसने कागज़ का पलंडा फर्श पर फेंक दिया। जहाज़ का रवाना हो जाएंगे, सितारे ख्वाह कुछ ही क्यों ना कहें, बल्कि मामला ज़रा नाजुक है। बहरहाल मैं जो मालूम कर सका वो आपके हुजूर पेश कर दिया। मैं तुम्हें कोई इल्ज़ाम नहीं दे रही हरमासीस। बात यह है कि मैं सितारों और उनकी चालों से आजिज़ आ चुकी हूँ। तुम्हारी पेशन गोई मेरे लिए काफ़ी है, और चौंका तुम मेरे मुखलिस दोस्त हो, इसलिए मुझे यकीन है कि जो तुमने लिखा है सही लिखा है और मेरे फ़ायदे के लिए लिखा है। बस हरमासीस, इन खुशक बातों को ख़त्म करो और आओ ज़रा हंस बोल लें, ज़रा दिल को बहला लें। गालिबन तुम नहीं जानते कि मैं बहुत अच्छा नाच लेती हूँ, और कहो तो तुम्हें खुश करने के लिए नाचूं। लेकिन नहीं, एक मलका के लिए ये मुनासिब बात है। इसके अलावा तुम्हारे सामने नाचते मुझे शर्म भी आती है। नहीं भाई, मैं नहीं नाचूंगी, लेकिन हाँ, एक गीत सुनाऊंगी। बस ये ठीक है, तुम्हें एक गीत सुनाती हूँ। और इसने पर्वत उठा लिया और इसके तारों पर उंगलियां फेरने लगी, और इसने सुर मिलाए और इसके होंठ मुस्कुरा कर, और इसकी मसूर किन आवाज़ में एक नगमा छिड़ गया। रात, खूबसूरत रात, आसमानों पर और ज़मीन पर तारीकी फैली हुई, और हम अपने दिलों में मौसीकी का तूफ़ान लिए उड़े चले जा रहे हैं इस दुनिया से दूर, ख्वाबों की दुनिया में। समुंदर का शोर हमें लोरियां देता हुआ पंखा झल रहा है, और हम हैं और तुम हैं, उड़े चले जा रहे हैं। हवा मेरे रेशमी बालों को उड़ाती है, मेरे रुखसार चूमती है, और तुम मेरे प्यारे अपनी आंखों में प्यार लिए मुझे देख रही हो और कहते हो कि तुम कितनी हसीन हो। और फिर मेरी गर्दन में अपनी बाहों की माला पहना देती हो, और रात ने स्याह लिबाडे में हमें लपेट रखा है। तुम्हें और मुझे, तुम मेरे होंठों पर अपने होंठ रख देते हो, और फिर जैसे जवानी की शराब पीकर गाने लगते हो, और यूं गाते हो तुम। ज़मीन से ऊपर तारों भरे आसमान तले बहते चलो, मौत से दूर और ज़िंदगी से करीब, बहते चलो। और सितारों का काफिला और चांद और सूरज हमारे दिलों में चलते हैं। हम यादों के वीराने पीछे छोड़ आए हैं, और हमारे सामने ना मुस्तकबिल है ना पीछे माजी, बल्कि आज है लाफानी आज। और मैं तुम्हारे करीब आने लगती हूँ, यहाँ तक कि मेरे होंठ तुम्हारे होंठों में मिल जाते हैं, मेरा सीना तुम्हारे सीने से लग जाता है, और सितारे और चांद और ज़मीन हमारी मोहब्बत का ये मंज़र देखने के लिए अपनी गर्दिश रोक देते हैं, और समुंदर का पानी उछल कूद कर हमें मुबारकबाद देता है, और तारे टूट कर मेरे बालों में अटक जाते हैं। रात, खूबसूरत रात, हमें अपने आगोश में ले लेती है, और तुम मुझ में गुम हो जाते हो, और हम बहने लगते हैं खलाओं में, ख्वाबों की दुनिया में। आप प्यारे, अपने होंठ मेरे होंठों पर से ना हटाओ, मुझे अपने सीने से लगाए रखो, ताकि हम दोनों तो फिक्रात की दुनिया से दूर रहें और लाफानी हो जाएं। आए मेरे सीने से लग जाओ, और मेरे होंठों का रस पियो और लाफानी हो जाओ। वो खामोश हो गई, लेकिन इसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रही। कुलपत्रा के इस गीत ने मुझ पर सहर सा कर दिया था। हालांकि मैं खुद जादूगर था, मगर उसके इस गीत में मुझसे भी बड़ा जादू था। कुछ ये बात ना थी कि वो बहुत अच्छी गाती थी। नहीं, मैंने अबैदस में बहुत सी ऐसी औरतों का गाना सुना था जिनकी आवाज़ कुलपत्रा से ज़्यादा पुख्ता और पुरसोच थी, लेकिन कुलपत्रा की आवाज़ में एक अजीब तरह का रस था। इसमें जज्बात की लर्जिश थी, शहद की मिठास थी, और बेताब कर देने वाला असर था। फिर ख्वाबगाह की मुअत्तर फ़ज़ा, वहाँ का साजो सामान और सजावट, रात का सकूत, और सामने बैठी हुई दुनिया की हसीन तरीन औरत, इन सब बातों ने मिलजुल कर मुझे बिल्कुल ही अज खुद रफ्ता कर दिया, और हकीकत में यूँ महसूस करने लगा कि मैं और कुलपत्रा तारों भरे आसमान तले बहते चले जा रहे हैं।
چنانچہ جب کلوپترا نے پربت رکھ کر دونوں ہاتھ میری طرف بڑھا دیے تو میں بے اختیار اس کی طرف جھکا، لیکن فوراً ہی سنبھل گیا۔ مجھے یاد آیا کہ میں اس عورت کو قتل کرنے آیا ہوں۔ بڑے نہ قدرے ہو ہرمسیس، کیا تمہیں میرا گانا پسند نہیں آیا؟ اس نے پوچھا۔ یہ بات نہیں ہے ملکہ، میں نیچی آواز میں کہا۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ آپ کا گیت انسانوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو دیوتاؤں کو بے خود کر سکتا ہے۔ پھر میں کیا اور میری تعریف کیا؟ ہرمسیس، کیسا دل پایا ہے تم نے؟ بالکل ٹھنڈا آہن جیسا، لیکن ہم ٹھنڈے آہن سے بے خبر کھیل سکتے ہیں۔ ہاں، ایک بچہ بھی کھیل سکتا ہے۔ میرا جی چاہا کہ کہہ دوں کہ ٹھنڈے لوہے کو بھی اگر تیز شعلوں کے پاس رکھ دیا جائے تو وہ پل بھر میں تپ جائے گا، لیکن کہہ نہ سکا۔ میرے دماغ میں جھگڑے چل رہے تھے اور دل جیسے مادرے نیل کے پانی میں ڈوبا جا رہا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن ایک بار پھر ہمت کر کے چگے میں ہاتھ ڈال کر خنجر کا دستہ پکڑ لیا اور سوچا کہ اپنے حواس گنوانے سے پہلے ہی ملکہ کا خاتمہ۔ یہاں آؤ ہرمسیس، اس نے کہا، یہاں میرے قریب بیٹھو، اور اس خیال سے کہ اس طرح میں بہت جلد اور آسانی سے قتل کر سکوں گا اٹھا اور صوفے پر کلوپترا سے ذرا دور ہٹ کر بیٹھ گیا، اور اس نے اپنی نظریں میرے چہرے پر گاڑ دی۔ بے حد مناسب موقع تھا۔ اس کا سر اوپر اٹھا ہوا تھا اور اس کا مرمری سینہ میرے سامنے عریاں تھا۔ چنانچہ پھر میں نے اپنے چگے میں ہاتھ ڈالنا چاہا، لیکن کلوپترا نے فوراً ہی میرا اٹھا ہوا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہرمسیس، کیا بات ہے؟ تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ کچھ بیمار ہو کیا؟ جی ہاں، بیمار ہی ہوں۔ ارے تو مجھ سے کہا کیوں نہیں؟ ذرا لیٹ جاؤ، طبیعت ابھی سدھر جائے گی۔ میرا ہاتھ اب تک اس کے نرم و نازک ہاتھ میں تھا۔ اس کا ہاتھ آپس معبود کی زبان کی طرح نرم تھا اور قوت میرے ہاتھ سے نکلی جا رہی تھی۔ وہ لمحہ بلمحہ بے جان ہوا جا رہا تھا۔ ذہنی تھکان کے علاوہ اور کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ آج تم نے ستاروں کی چال معلوم کرنے میں اپنی ساری ذہنی طاقت صرف کر دی ہے۔ اتنی محنت نہ کرو ہرمسیس، کتنی خوبصورت رات ہے، اور ہوا میں پھولوں کی خوشبو رچی ہوئی ہے۔ سنو ہرمسیس، سمندر گنگنا رہا ہے اور تم بلبل کا نغمہ بھی سن رہے ہو نا؟ ہاں، کتنی پرسوز آواز میں وہ اپنے معشوق کو یاد کر رہی ہے، شاید کسی اپنے دل کا درد سنا رہی ہے۔ سمندر کا شور، ہوا کی سائیں سائیں اور درخت کے پتوں کی سرسراہٹ۔ ہرمسیس، یہ قدرت کا گیت ہے، اور اگر تمہارا دل چوٹ کھایا ہوا ہو تو تم قدرت کے الو ہی سے اس گیت کے بول سمجھ سکتی ہو۔ سنو ہرمسیس، میں نے تمہارے لیے ایک رائے قائم کی ہے جو یقیناً غلط نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم کوئی کم رتبہ اور ذلیل آدمی نہیں ہو، بلکہ کسی اونچے خاندان سے تعلق رکھتے ہو۔ شاید تمہاری رگوں میں شاہی خون گردش کر رہا ہے۔ تمہارے چہرے پر جو وقار ہے وہ شہزادوں کے ہی چہروں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ تم میرے سینے کی طرف گھور گھور کر کیا دیکھ رہے ہو؟ ہٹو، ہمیں شرم آتی ہے۔ اچھا، تو تم میری چھاتی پر بنے ہوئے اس پتے کے نشان کو دیکھ رہے ہو؟ اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ تمہاری طرح میں بھی دیوتا ازیرس کی پرستار ہوں، اور اس کی یاد میں نے یہ پتا اپنی چھاتی پر بنا لیا ہے۔ لو دیکھو، خوبصورت ہے نا؟ اور میرے سینے پر تو یہ بہت ہی بھلا معلوم ہوتا ہے۔ دیکھو، تم تو شرمانے لگے۔ ملکہ غلام کو اجازت دیں، میں نے کرا کر کہا اور اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اٹھ نہ سکا۔ میری جسمانی قوتیں سلب ہو چکی تھی۔ بیٹھو ہرمسیس، ابھی تو بہت رات باقی ہے۔ تم مجھے تنہا چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ کم سے کم اس وقت۔ ہرمسیس، بڑے بے درد ہو تم۔ کبھی کس سے محبت کی ہے؟ نہیں ملکہ، مجھے محبت وغیرہ سے کیا تعلق۔ مجھے جانے دیجیے، میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنی جنگ ہار رہا ہوں، میں اپنی قسمت ہار رہا ہوں، میں مصر کی امیدوں کے چراغوں کو بجھا رہا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں اور اس کے بعد کیا کرنے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔